بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ پھر بات کریں گے کہ کب کب تیمم کرنا جائز ہے اور کب تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اگر پانی بیماری کو نقصان نہیں کرتا لیکن وضو یا غسل کرتے وقت ضرر یعنی نقصان پہنچے گا، حرکت ہوگی تو اس سے نقصان پہنچے گا، یا خود وضو نہیں کر سکتا اور کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہے کسے وضو کروا سکے، تو ایسی صورت میں ہم تیمم ہی کریں گے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ پھٹ گئے ہوں اور وہاں پہ کوئی بندہ بھی ایسا موجود نہیں ہے کہ جو اس کو وضو کروا سکے، اور ہاتھ اتنے پھٹ چکے ہیں کہ خود وضو نہیں کر سکتا، کرے گا تو نقصان ہے، تو ایسی صورت میں بھی ہم تیمم ہی کریں گے۔ اور اگر کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہو مگر جو گرم پانی ہے وہ نقصان نہ کرے، تو ایسی صورت میں ہم گرم پانی سے وضو یا غسل کریں گے تو پھر تیمم جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر بندہ ہے ہی ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ نہ ٹھنڈا پانی تو ہے لیکن گرم پانی موجود ہی نہیں ہے، مل ہی نہیں رہا، تو پھر ہم اس صورت میں تیمم کریں گے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ یوں ہی اگر ٹھنڈے وقت میں وضو یا غسل نقصان کرتا ہے اور گرم وقت میں نہیں کرتا، یعنی کہ ٹھنڈے وقت میں جس طرح سردیاں ہیں تو اس صورت میں اگر بندہ وضو یا غسل کرے گا تو نقصان کرے گا، لیکن گرم وقت آ جائے، گرمی آ جائے تو اس صورت میں نقصان نہیں کرتا، تو پھر تیمم کرے، تو ٹھنڈے وقت میں تیمم کرے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ پھر جب گرم وقت آئے تو آئندہ کے لیے وضو کر لینا چاہیے، ہاں لیکن جو ہم نے پیچھے تیمم کر کے جو نماز پڑھی تھی اس کا اعادہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تھے چند مسائل، تو ہم انشاءاللہ اس کو یعنی کہ روزانہ سیکھتے رہیں گے کہ کب کب تیمم کرنا جائز ہے، اور آگے ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ کس کس چیز سے تیمم کر سکتے ہیں اور کس سے نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں 5 جگانہ نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں صاحب جو شریعت ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین۔